اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا سبق تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تیسری سورت ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے اور جن کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی بھی نہ جانتا ہو، البتہ کچھ اولیاء کاملین نے اس کے معنی کو بیان فرمایا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے معنی القاء کیے گئے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ڈالے گئے۔ سورہ آل عمران کی دوسری آیت دیکھیے گا، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہ، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ آل عمران کی پہلی 80 آیات، پہلی 80 آیات سے زیادہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے اس سورہ پاک کا آغاز توحید کے بیان سے کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی اس دوسری آیت کے اندر اللہ پاک نے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ توحید کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اللہ پاک نے اس کی آگے دو دلیلیں قائم کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے۔ فرمایا الحی، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ ایسا زندہ ہے کہ اسے کسی اور نے زندہ نہیں کیا، اور وہ ازل سے زندہ ہے اور وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ آگے فرمایا القیوم، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ سب کو تھامے ہوئے ہے، وہ سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ساری مخلوقات اپنے وجود، اپنی نشو و نما اور اپنی بقا کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ تو جس کی یہ دو صفات ہیں، الحی اور القیوم، تو لا محالہ انسان کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے، انسان کے اوپر یہ بات فرض ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی بھی نہ حی ہے نہ قیوم ہے۔ ساری مخلوقات صرف اسی کی محتاج ہیں۔ اس جملے کے اندر عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ دونوں صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ الحی ہیں نہ القیوم ہیں، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ اللہ صرف اللہ الحی اور القیوم ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نزل نازل فرمائی، علیکا آپ پر، الکتاب یہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے آئی، وانزل اور اس نے اتاری، التورات تورات، والانجیل اور انجیل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک نے رسالت کے مضمون کو بیان فرما دیا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 کے اندر توحید کے مضمون کو واضح فرمایا گیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 کے اندر رسالت کے مضمون کو بیان فرمایا گیا کہ آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ۔ حق کی کیا تعریف ہے؟ امام راغب اصفہانی اپنی مفردات کے اندر لکھتے ہیں، حق سے مراد یہ ہے کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے پایا جانا چاہیے، اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب ہو اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا
اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کے شایان شان تھی۔ یعنی قرآن حق لے کر آیا ہے، حق کے ساتھ آیا ہے، حق کے پرچار کے لیے آیا ہے، حق کے ابلاغ کے لیے آیا ہے، حق کے فروغ کے لیے آیا ہے۔ اور یہ عیسائی اس کتاب کی تردید کیسے کر سکتے ہیں، عیسائی اس کتاب کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کتاب ان کے پاس موجود ہے، انجیل کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے ہی تو تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے۔ تو جس اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے اسی اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ تو جو لوگ تورات پر ایمان لاتے ہیں اس وجہ سے کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی، یا جو لوگ انجیل پر ایمان لاتے ہیں اس وجہ سے کہ انجیل اللہ نے عطا فرمائی، تو اگر ان کا تورات اور انجیل پر اس وجہ سے ایمان ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہیں، تو یہ قرآن بھی تو اللہ کا ہی نازل کردہ ہے، تو اس قرآن کے اوپر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور پھر اس قرآن کو جس ہستی پر نازل کیا گیا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہستی پر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے تورات اور انجیل اس نے نازل فرمائی اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ تورات اور انجیل اللہ پاک نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی۔ ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان۔ اب یہاں آپ دیکھیے گا تین کتابوں کی اللہ پاک نے بات ارشاد فرما دی، قرآن کی بات، تورات کی بات، انجیل کی بات، اور اللہ پاک نے قرآن کی صفت بیان فرمائی، قرآن کی شان بیان فرمائی کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، یہاں فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرقان ایک الگ چیز ہے، کیونکہ قرآن کا ذکر تو ہو گیا، اللہ پاک نے فرما دیا کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے اندر فرق کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرقان کا لفظ فرما کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اجاگر فرمایا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جن معجزات نے حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا، حق اور باطل کے اندر فرق نمایاں کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی نجران کے عیسائیوں کو جھنجھوڑا کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام پر اس لیے ایمان لاتے ہو، انہیں اللہ کا رسول مانتے ہو، ان کی کتاب کو برحق مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزات کر کے دکھائے، تو اگر ان کے معجزات کی وجہ سے ان پر ایمان لے کر آتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، حالانکہ تمام نبیوں کو جو جو معجزات عطا فرمائے گئے ہیں ان سارے نبیوں کے معجزات سے بڑھ کر معجزات اس آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ فرما کر اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر فرما دیا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفروا، کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ، اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ان عیسائیوں کے عذاب کی وعید بھی سنا دی اور ان تمام لوگوں کے عذاب کی وعید سنا دی جو لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں اور یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا اس ہستی کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ بڑے ہی شدید عذاب کی وعید سنائی، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا، بے شک اللہ، اللہ لا یخفا، مخفی نہیں، مخفی رکھتا، پوشیدہ رکھتا، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ بے شک اللہ تعالی پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار فرما رہا ہے
کہ اللہ کے علم کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر بھی نجران کے عیسائیوں کا رد موجود ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے نظریات اور ان کے خیالات یہ تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس جو علم ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کردہ علم ہے، اور ان کے پاس جو علم ہے وہ علم محیط نہیں ہے۔ علم محیط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، یعنی ایسا علم جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم کے باہر ہو۔ تو لہذا کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا، وہ بھلا جتنی بھی شان کے مالک ہوں، وہ جتنی بھی شان کے لائق ہوں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا جائے۔ اللہ پاک اپنی شان کا اظہار کرتا ہے، اپنی شان کا اظہار کر کے یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ نہیں، یہ شان صرف اللہ کی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ہوا وہ الذی جو یصورکم تمہاری تصویریں بناتا ہے فی الارحامی رحموں میں، کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا اس کے، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ پاک اپنی ایک اور شان کو بیان فرماتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر شکلیں بنانا، صورتیں بنانا، گوشت پوست کا انسان بنانا، ہڈیوں کا انسان بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی ہی شان رفیع ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث پاک سن لیجئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3208۔ تم میں سے ہر ایک کی خلقت یعنی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبختی یا سعادت مندی لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے اندر بتا دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جو انسان کی پیدائش ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اگرچہ یہ تمام کام فرشتہ سر انجام دیتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر انجام دیتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ہے جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر ارب ہا انسان موجود ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، صورت الگ الگ ہے، قد و قامت الگ الگ ہے، خوبصورتی یا بدصورتی وہ الگ الگ ہے، چہروں کا رنگ کالا ہونا یا چہروں کا رنگ سفید ہونا الگ الگ ہے۔ ہر ایک کی قد و قامت، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کے نین، اس کے نقش، اس کے چہرے کے خد و خال، اس کے جسم کی ڈیل ڈول، یہ ساری چیزیں کون بنا رہا ہوتا ہے؟ اللہ بنا رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ اس شان کے لائق ہے، مانا جائے کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کا فیضان عطا فرمائے، فہم اور شعور عطا فرمائے، گہرا غور و خوض اور اس قرآن پاک کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔